شاہد صاحب کی ہی ایما پر اور ان کی حکومت میں ہی ایل این جی کو گیس کی بجائے پیٹرول ڈکلیئر کروایا گیا، اور اس کا مطلب یہ بنا کہ یہ اب گیس کی ایوریج پرائس میں شامل نہیں ہو سکتی، اور جو اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے صرف اسی کو دی جا سکتی ہے۔ اب انہوں نے کہا جی ڈومیسٹک کو گیس دینی ہے، اب ڈومیسٹک کو گیس ہم دے رہے ہیں 250-300 روپے پہ، اور ایل این جی آ رہی ہے 1400 روپے پہ۔ پورے 5 سال ایک نیا بلاک ٹینڈر نہیں کیا ای این پی کے لیے، ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کے لیے، تاکہ لوکل پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ سکے۔ 2016 میں آپ کو 1 درجن رپورٹیں دکھا سکتا ہوں، انٹرنیشنل انرجی ایجنسی سے لے کے بے شمار رپورٹیں دکھا سکتا ہوں جو سب کہہ رہی تھی کہ اگلے چند سالوں میں ایل این جی سپلائی گلٹ ہے۔ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایل این جی سپلائی گلٹ ہے تو آپ 15 سال کا اگریمنٹ کریں جس میں 10 سال کی قیمت لاک کر دیں۔ یہ کسی بھی اکنامک میٹرک میں فٹ نہیں ہوتا، اور آج ہم اس کا نقصان بھگت رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ جی ہمیں ایل این جی چاہیے، میں اس سے اگری کرتا ہوں، لیکن وہ لائی کیسے گئی؟ اس کی پرائس کو سیگریگیٹ کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو وہ پوری پرائس دے سکتا ہے وہی لے سکتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے 27 مہینوں میں جب سے یہ حکومت آئی ہے 9 مہینے ایسے آئے ہیں کہ کسی کنزیومر کی کرٹیلمنٹ نہیں تھی، اور ہماری ٹوٹل ڈیمانڈ 800 سے یا 800 سے کم تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اس صورتحال میں اور لا کے اس کو ہوا میں چھوڑوں؟ اگر میں بیچ نہیں سکتا، وہ قیمت ریکور نہیں کر سکتا، میں سرکولر ڈیٹ کریٹ کروں؟ پچھلے 27 مہینوں میں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، ان 27 مہینوں میں ہم نے جو ایڈیشنل پروکیور کی، جس میں ہائی منتھس بھی تھے، سردیوں میں قیمت بڑھ جاتی ہے، لو منتھس بھی تھے، گرمیوں میں کم ہو جاتی ہے، ہماری اوسط تقریباً 20% کم آئی ان کانٹریکٹس کے مقابلے میں۔ قیمت $238 ملین کا ایگزیکٹ فرق ہے۔ میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر بتا دیتا ہوں۔ میں مفروضوں پہ باتیں نہیں کروں گا، شاہد صاحب نے جتنی بھی باتیں کی تمام مفروضے ہیں، میں صرف فیکٹس کی بات کروں گا۔ میں اب آپ کو نمبرز دے دیتا ہوں، فیکٹس دے دیتا ہوں، پلین اینڈ سمپل۔ اس سارے سال 2019 ہماری ٹوٹل پرچیزز سپاٹ کی 57.5 ارب روپے کی تھی۔ مجھے یہ کوئی میتھ سمجھا دے کہ 57.5 ارب کی ٹوٹل ہماری سپاٹ پرچیز ہے، اور اس میں ہم نے 55 بلین کا نقصان کر لیا کس طرح؟ یہ مجھے کوئی سمجھا دے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے گرمیوں میں اتنا زیادہ فرنس آئل چلا دیا اور اس کا نقصان کر دیا۔ شاہد صاحب ماشاءاللہ منسٹر رہے ہیں، پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ایک میرٹ آرڈر سسٹم ہے۔ اس سارے سال میں 3.9% صرف اور صرف فیول آئل چلا ہے۔ 3.9% سارے سال میں جتنی جنریشن ہوئی ہے ان 11 مہینوں میں، پچھلے مہینے کے اینڈ تک 3.9% چلا ہے۔ شاہد صاحب کا اپنا آخری سال 20% سے زیادہ جنریشن فیول آئل پہ ہوئی تھی۔ دسمبر اور جنوری جو 2 ہمارے ونٹر کے مہینے ہوتے ہیں، 2017-18 کا جو ونٹر تھا جس میں شاہد صاحب پرائم منسٹر تھے، ہمارے 18 کارگوز آئے ٹوٹل ملک میں، ٹوٹل 18 کارگوز 2 مہینوں میں، اور ان کی قیمت کیا تھی؟ $8۔ اس دسمبر اور جنوری میں، دسمبر 3 ہفتے گزر چکے ہیں، جنوری آنے والا ہے، ہم 23.5 کارگو لا چکے ہیں، کمٹ کر چکے ہیں، اور ہماری قیمت کتنی ہے؟ 6.34۔ ہمارے 2 جو ٹرمینلز ہیں، جی 2 جو ٹرمینلز ہیں، ان پہ جو ہمارے اگریمنٹس ہیں ان کو کہتے ہیں ٹیک اور پے اگریمنٹس۔ $527 ملین ہر روز کے ہم ان 2 ٹرمینلز کو دیتے ہیں۔ اگر تو یہ گیس پرائز بلینڈ کر کے باسکٹ میں انکلوڈ کر کے مجھے یہ اجازت ہوتی، یا قانوناً یہ سچویشن ہوتی کہ ہم ہر ایک کو سپلائی کر سکتے، تو یہ ٹرمینل زیادہ چل سکتے، لیکن چونکہ یہ نہیں چل سک رہے بیکاز آف دس رنگ فینسنگ، جو رنگ فینسنگ قانوناً کریٹ کی گئی، اس کی وجہ سے اب صورتحال یہ ہے کہ $5,27,000، معاف کیجئے پہلے میں نے شاید ملین کہہ دیا، $5,27,000 روز کے ہم نے ان ٹرمینلز کو دینے ہیں۔ اب جب تک ان ٹرمینلز کو ہم پورا استعمال نہ کر لیں، ہماری یونٹ کاسٹ بڑھتی جاتی ہے۔
9 مہینے ایسے گزرے ہیں کہ جن میں ہمیں ایڈیشنل لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی ان 27 مہینوں میں. اب اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ ہم نئے ٹرمینل لگائیں اسی سٹرکچر میں جیسے پہلے لگے تھے کہ اور لگائیں اور یہ روز کے پیسے دیتے جائیں اور کتنی یوزیج ہے. معاف کیجئے گا ندیم بابر صاحب، اتنے 2.5 سال میں سارٹ آؤٹ تو آپ کر لیتے نا، ٹھیک ہے وہ فارمولا وہ سٹرکچر وہ صحیح نہیں ہے، آپ اپنا سٹرکچر اپنا فارمولا بنا کے سب بن چکا ہے 2.5 سال ہو گئے نا سر. میری بات سن لے جی کامران بھائی، میری بات سن لے وہ بن چکا ہے. ایک ٹرمینل اگلے مہینے کے اینڈ پہ کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے، ان کا اوگرا لائسنس رہ گیا ہوا ہے، وہ اس کی آج کل میں اپروول ہو جائے گی، وہ کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے. دوسرا ٹرمینل جو ہے وہ 2021 کے سیکنڈ ہاف میں کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے. ان دونوں ٹرمینلز میں جیسے شاہد صاحب نے بالکل درست کہا، یہ مرچنٹ ٹرمینلز ہیں، ان پہ کوئی کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دینی پڑے گی گورنمنٹ کو.